القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں اور سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی آئے تھے، یہاں پھر آ رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی القیوم وہ اصبر زندہ ہے اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. آیت الکرسی کے ضمن میں ان دونوں اسماء کی وضاحت ہو چکی ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے تجھ پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اتاری سچ کے ساتھ. مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے جو اس کے سامنے پہلے سے موجود ہے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے تورات و انجیل بھی نازل فرمائی. من قبل، اس سے پہلے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. وانزل الفرقان، اور اس نے فرقان اتاری. فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں امتیاز کرنے والی شے. اس سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حق و باطل کی پہچان کے مختلف چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ سب بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں، اس کو اگر اس سے علیحدہ کیا جائے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. لہم عذاب شدید، ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے. میں نے تھوڑا سا جو پاز کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ زبردست بدلہ مراد نہ ہو. اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے. یہ دو علیحدہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. زبردست کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بار بار آتا ہے. اردو زبان کے محاورے میں زبردست کا مطلب ہے دھونس والا، زبردستی کرنے والا. لیکن اپنے اصل مفہوم کے اعتبار سے یہ بالادست کے لفظ کے ساتھ اپنا صحیح مفہوم ادا کرتا ہے. اس لیے کہ بالا کے معنی بھی اونچا اور زبر کے معنی بھی اونچا. یعنی زبر اور زیر، زبر اوپر ہوتی ہے کسی حرف کے اور زیر نیچے ہوتی ہے. تو اردو محاورے میں جسے ہم بالادست کہتے ہیں وہی در حقیقت العزیز کا مفہوم ہے. لیکن چونکہ معنی کے اعتبار سے زبردست کے معنی بھی اصل میں وہی ہیں، زیادہ عام طور پر تراجم میں زبردست ترجمہ کیا جاتا ہے، میری زبان پر بھی آتا ہے، لیکن اس سے مراد آل مائٹی. واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ آل مائٹی ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالیٰ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہیں شیپ کرتا ہے، یہ تمہیں شکلیں عطا فرماتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہے. اور یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو جیسی چاہی ہے شکل عطا کی، اور کیسے عطا کی ہے یہ ایک اور کرشمہ ہے. یعنی ہم سب کا چہرہ جو ہے اگر اس کو آپ فوکس کریں تو ایک ماتھے، ایک تھوڑی، دو گارمن، دو آنکھوں، دو نتن والے ناک اور ایک منہ پر نتن. لیکن کانسٹیٹوئنٹس اور کنٹینٹس وہی ہیں، کمپوننٹس وہی ہیں، لیکن ہمارے میں سے دو افراد کی شکل آپ سے نہیں. یہ کیا ہے؟ جیسے چاہا اس نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں بنائی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل، بہت بڑی دلیل. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس کے وہ بالادست حکمت والا ہے. وہ الذی انزل علیک الکتاب، وہی تھا جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی.
منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخری متشابہات، جس میں سے کچھ محکم آیات ہیں، محکم یعنی مضبوط، وہ کتاب کی جڑ اور بنیاد ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری جو ہیں وہ متشابہات ہیں، a bit confusing ہے، جن کا صحیح مفہوم کسی کو معلوم نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یعنی محکم آیات اللہ تعالیٰ پر ایمان کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کی دعوت، اور قرآن مجید کے واضح احکام کرنا کیا ہے، یہ محکم آیات ہیں کہ جن میں کوئی کنفیوژن نہیں، یعنی احکام کے ضمن میں کوئی کنفیوژن یہ تو ہو سکتا ہے کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ لیکن متشابہ آیات وہ ہیں کہ جن کا صحیح مفہوم ہم متعین نہیں کر سکتے، مثلا آخرت، ایک ہے آخرت کی خبر، یہ محکم خبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محکم آیات میں سے ہے کہ آخرت آنے والی ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، جنت ہوگی جہنم ہوگی، لیکن جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیل، اس کی فارم کیا ہوگی، وہ ہم نہیں بتا سکتے۔ جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ نہ ان کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا کوئی صحیح خیال پیدا۔ قرآن مجید نے اس کی جو ڈسکرپشن دی ہے، that is just to give you an idea، ہمیں کچھ آئیڈیا دینے کے لیے کہ something like that، لیکن ایگزیکٹلی وہ کیا ہوگی جب اللہ ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ، تو پھر ہمیں معلوم ہوگی اس کی اثر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی خبریں دی، زمین کے اندر کی کچھ خبریں دی ہیں، اب جب ان کو سائنسی معلومات کی روشنی میں ہم فٹ کرتے ہیں تو سائنس کوئی مستقل شے نہیں ہے۔ آج میرا سائنٹیفک نالج یہ کہتا ہے، لیکن کل سائنٹیفک نالج خود اپنی جگہ بدل کر کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا۔ تو اگر میں نے قرآن مجید کی ان آیات کو ان سائنسی معلومات کے اندر فٹ کر دیا، تو جب وہ سائنسی معلومات بدلیں گی پھر قرآن مجید جو وہ بھی ہوا ہو جائے گا۔ اصل کیا ہے کہ ان کو آیات مشتبہات سمجھا جائے کہ یہ قرآن مجید کی ڈسکرپشن ہے، آج کا ہمارا علم یہ کہتا ہے میں بھی یہ ایسے ہو، اور کل کو ہمارا علم آگے بڑھے تو شاید ہم اس سے بھی کوئی بہتر ایکسپلینیشن کر سکیں، لیکن اصل حقیقت اسی وقت بنے گی جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دکھائے گا اور ان کا مشاہدہ کرے گا، اور اس کے بعد واللہ عالم کہہ کر انسان کو آگے نکل جانا ہے۔ آج کے دور کے ایک دانشور ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات کے جو قرآن مجید کے نزول کے وقت متشابہ تھے، اب وہ متشابہ نہیں ہے، اب وہ بھی آیات محکمات ہو گئی ہیں، اور سائنٹیفک جو بھی آج کا علم ہے اس کے مطابق ہر چیز کو اس کے اندر فٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آیات مشتبہات میں نہیں ہے، اب یہ آیات محکمات ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ درست نہیں۔ اصولی بات فرما دی کہ دو قسم کی آیات ہیں، آیات محکمات اور آیات مشتبہات۔ وہ لوگ آگے آ رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیروی کرتے ہیں ان کی جو متشابہات ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز کہ جس کا صحیح مفہوم متعین نہیں کیا جا سکتا، وہ اس کا کوئی صحیح مفہوم پیش کریں گے صاحب، جو بھی جن کے دلوں میں کوئی زیغ ہوگا، ٹیڑھ ہوگی، اور پھر اس پر پوری عمارت کھڑی کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کریں، اور یہ امپریشن دیں گے کہ میں پہلا شخص ہوں کہ جس نے قرآن مجید کو سمجھ لیا، اور سلف میں جتنے بھی ہمارے اکابرین گزرے ہیں بس ویسے ہی تھے، کوئی اتنی موٹی سی بات کو نہیں سمجھ۔ اور جب ایک دفعہ وہ اپنے پیچھے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو لگا لیں گے تو پھر اس کے بعد ہر قسم کی بکواس کریں گے،
اور ان کے ماننے والے ان کے معتقدین ان کو مانتے چلے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوگا وہ پیروی کریں گے متشابہات کی گمراہی پھیلانے کے لیے اور ان کے مطلب کو معلوم کر کے رہنے کے لیے, یعنی کوئی نہ کوئی تعویل کرنے کے لیے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللَّهُ, حالانکہ ان کی تعویل, ان کی ایگزیکٹ انٹرپریٹیشن سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, جبکہ وہ لوگ کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں, یعنی یہ کہا کہ نہیں کہا کہ جن کی معلومات بہت زیادہ, یہ بہت بڑے علامے نہیں کہا کہ بہت بڑے علامے ہیں, نہیں, جو those who are sound in knowledge, جن کا علم جو ہے وہ میچور ہے, ساؤنڈ ہے, ان کا ترجمہ کیا ہے؟ یقولون آمنا بہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. مثلا قرآن مجید میں کہا گیا کہ آسمان میں برج ہیں, آسمان میں دروازے ہیں. اب آج تک ہماری سائنس بھی نہ آسمان کا کوئی دروازہ کھولنا تو بہت دور کی بات ہے, اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی, بلکہ سائنس بیچاری کبھی آسمان کی حقیقت کو بھی جان سکی کہ آسمان کتنا اونچا ہے. ان کے سارے سیارے اور سارے سیٹلائٹ جو ہیں وہ اپنی ساری رفتاروں کے باوجود کہاں تک گئے ہیں؟ آسمان تک تو نہیں پہنچے, آسمان تو پھر ان کے اوپر ہی ہے. تو ابھی سائنس ہماری جو ہے وہ آسمان کو نہیں دیکھ سکی, آسمان تک نہیں پہنچ سکی, تو ساتواں آسمان تک کیسے پہنچے گی؟ اور پھر آسمان میں دروازے کیسے تلاش کرے گی؟ آسمان میں برج کیسے تلاش کرے گی؟ ہمارا کام کیا ہے؟ جس کو بھی اللہ تعالیٰ علم میں رسوخ عطا کرے گا, ساؤنڈ بنائے گا اور اسے ہدایت سے نوازے گا, کیا کہے گا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں, لہذا میں مانتا ہوں کہ آسمان میں دروازے ہیں, لیکن کہاں ہیں, کیسے ہیں, کتنے چوڑے ہیں, کتنے لمبے ہیں, کتنے کتنے فاصلے پر ہیں, اور وہ جو رسوخ رکھتے ہیں علم میں کہتے ہیں آمنا بھی, ہم اس کو مانتے ہیں, کل من عند ربنا, یہ سب کچھ ہمارے رب کی جانب سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت تو صرف دل والے ہی حاصل کیا کرتے ہیں, نصیحت تو صرف سینسیبل لوگ ہی حاصل کیا کرتے ہیں. یعنی معلومات کا زیادہ ہونا یہ نہ عقل کی دلیل ہے, نہ سینسیبل ہونے کی دلیل ہے, اور نہ ساؤنڈ ان نالج ہونے کی دلیل ہے. ساؤنڈ ان نالج وہ ہیں کہ جو اصولی باتوں کو مانتے ہیں اور وہ باتیں جو ان کی کمپریہنشن سے بیونڈ ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن ان کی کوئی انٹرپریٹیشن جو ہے اس پر ضد نہیں کرتے. میری ایسا ہو, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کیسے. ربنا لا تزغ قلوبنا, یہ بڑی زبردست دعا ہے کہ یعنی جب انسان آگے بڑھتے بڑھتے اسٹک ہو جاتا ہے کسی جگہ پر, تو وہ لوگ جو ٹیڑھا مزاج رکھتے ہیں وہ کیا کریں گے, وہیں پر ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں گے, لو جی یہ تحقیق کر کے چھڑ دیں. جبکہ وہ جو رسوخ رکھتے ہیں وہ یہاں پر آگے یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, اے ہمارے رب ہمیں ہدایت سے نوازنے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا, ہمارے دلوں کو کج نہ کرنا, ٹیڑھا نہ کرنا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً, اور ہمیں اپنی جناب سے, اپنے پاس سے رحمت سے نواز. إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ, بے شک تو بہت عطا کرنے والا. قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان, جب بھی قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں ضرور آ جائے. یہ مجھے لائیے ذرا اس پر غور کیجیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے, تو پھر اب تو سمجھتے ہو پھر اس سے کہیں کروڑ گنا زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرے گا تو وہ ہدایت پر رہے گا. ورنہ اگر وہ اپنے علم کی
दुलानियों पे चढ़ गया तो फिर सिवाय गुमराह के रबना ला तुझे कुलूबना बात इधर जाएगा ना, क्या है हमारे रब, इसके बाद जो तूने हमें रास्ता दिखाया है, हमें हिदायत से नवाजा है, हमारे दिलों को करना और हमें अपने पास से रहमत से नवाजना, इन्ना कांतर बहा बेशक बहुत अता फरमाने वाला है। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह, ऐ हमारे रब बेशक तू तमाम इंसानों को जमा करने वाला है एक ऐसे दिन जिसके आने में कोई शक नहीं। यानी उस दिन की डिटेल जो कुरान मजीद में बयान करती है उनका तर्जुमा कर देगा, लेकिन उनकी कोई एग्जैक्ट तस्वीर पेश करने को हवाले है, हाँ उस पर जोर देता रहेगा। यकीनन तू जमा करने वाला है एक ऐसे दिन जिसके आने में कोई शक नहीं है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह ताला वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्या, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है उनके माल और उनकी औलादें उनके किसी काम ना आएंगी अल्लाह के मुकाबले में। फौलाइका हुम वक़ूदुन नार, और वही ईंधन, और वो ईंधन का वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। कदाब आले फिरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे हाल हुआ फिरौनियों का और उनसे पहलों का। कज़्ज़बू भी आयातिना, हमारी आयात को झुठलाया, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, बस अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से उनको दबोच लिया। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला सज़ा का बड़ा सख्त। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू, कह दो काफिरों से, सतुग़लबूना व तुहशरूना इला जहन्नम, अनक़रीब तुम मग़लूब हो जाओगे और फिर जहन्नम की तरफ आके जाओगे, जमा किए जाओगे। वबिसल मिहाद, और बहुत बुरा ठिकाना है। क़द काना लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता, अभी गुजर चुका है तुम्हारे सामने एक नमूना दो फौजों में जिनमें मुकाबला हुआ। फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह, एक फौज लड़ रही थी अल्लाह के रास्ते में, उखरा काफिरतुन, और दूसरी काफिर थी। यरौनहुम मिस्लैहिम राअयल ऐन, और ये उनको अपने से दुगना देखते थे सही आंखों के साथ। वल्लाहु युरीदु बिनस्रिही मन यशा, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसकी ताईद फरमाता है अपनी मदद से। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, यकीनन इसमें इबरत है। आइन बार आ का माता आता है, इससे उबूर करना बना है, यानी इंसान एक कोने पर खड़ा है और फिर उबूर करके दूसरी तरफ जाता है। इबरत क्या है कि उसने एक किनारे पर खड़े हुए किसी दूसरे को देखकर उससे नसीहत हासिल कर ली, ये क्या है इबरत। तो फरमाया इन्ना फ़ी ज़ालिका, यकीनन इसमें इबरत है, सबक है उन लोगों के लिए कि जो आंखों वाले हैं, जो देखना चाहते हैं। बड़ी जबरदस्त आयत आ रही है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़त्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। कुरान मजीद की वो आयत जिन्हें पढ़कर इंसान को यकीन आ जाता है कि ये वाकई उसके खालिक का कलाम है, उन आयत में से एक आयत है। देखिए इंसान की तख्लीक पर भी बेशुमार दानिशवरों ने, साइंसदानों ने गौर किया है, और इंसान की नेचर, उसके जज्बात, उसकी दिलचस्पियाँ, उसकी मोहब्बतें, उसकी आइडियल, इसको भी कुरेदने की बेशुमार माहिरीन नफ्सियात ने कोशिश की है। ये मार्क्स हो, फ्राइड हो, एडलर हो, ये जितने बड़े बड़े माहिरीन नफ्सियात और फलसफी हैं, क्या किया उन्होंने? यही जांचने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की है, ढूंढने की कोशिश की है कि इंसान का आइडियल क्या है, इंसान किस चीज़ पर बनता है और क्या क्या कमाल दिखाएंगे। यानी एक एक चीज़ में आकर फंस के रह गए। मार्क्स जो है वो पेट में आके फंस गया कि बस इंसान जो है वो पेट का बनता है। फ्राइड जो है वो सेक्स में आके फंस गया कि इंसान जो है वो सेक्स का बनता है। कोई जो है वो इसमें आके फंस गया कि बस इंसान जो है वो तो लस्ट ऑफ पावर का बनता है, लोगों को डोमिनेट करने के ख्वाहिश जो है वो इसके ऊपर हावी। हालांकि हकीकत क्या है, ये सारी जो है ये इंसान की कमजोरियों में से है। देखिए इंसान की असल तस्वीर क्या है, कौन सी
خواہش ان میں سے آگے ہے، کون سی خواہش پیچھے ہے، یہ اگر جاننا ہو تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ کسی انسان کے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ اس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے، اور جس آرڈر میں ذکر ہے، جس ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے، اگر آپ اپنے گرد و نواح میں نظر گھما کر دیکھیں تو انسانوں کی موومنٹ جو ہے وہ انہی کے لیے ہیں، اسی آرڈر کے ساتھ۔ ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئیں خواہشات کی محبتیں، من النساء، عورتوں سے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہاں پر جو ناس ہے اس سے مراد مرد ہے، یعنی اگر یہاں کامن ہوتا مردوں اور عورتوں کے لیے تو ازواج آتا، اس لیے کہ زوج کے لفظی معنی جو ہیں وہ کمپلیمنٹری کے، اسپاؤس، اس کا اطلاق دونوں پر ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ یہاں تعین کے ساتھ نساء کہا ہے، لہذا یہاں پر الناس سے مراد، ترجمہ تو لوگ کیا جاتا ہے لیکن مراد کیا ہے؟ مرد۔ تو میں اسی حساب سے ترجمہ کرنے لگا ہوں، مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں، جو خواہشات انہیں لاحق ہیں، نمبر 1 من النساء، عورتوں۔ اب یہاں جتنے بھی مرد ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب جو ہیں وہ اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں اور اپنے گرد و نواح کو بھی ذرا نوٹ کریں، تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مرد کی سب سے زیادہ دلچسپی کی چیز کیا ہے؟ مرد کی سب سے زیادہ موومنٹ جو ہے وہ وومن اورینٹڈ ہوتی ہے، یعنی ایک عورت جو ہے وہ اس کو کبھی پہچان ہی نہیں سکتی، اس کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتی، یہ نو آئیڈیا کہ مرد کے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں، لیکن ایک مرد اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ واقعی قرآن مجید نے ایک بہت بڑی حقیقت کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ پرکشش چیز اللہ نے جو مرد کے لیے بنائی ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 2 کیا ہے؟ والبنین، اور بیٹے۔ دوسرے نمبر